السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی جنکشن۔ نئی دلچسپ اور ہارر کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیسی لگی یہ حویلی؟ عمران نے زارا کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھ کر رائے لینا چاہی تو جواباً زارا ہلکا سا ہنس کر بولی، کافی اچھی ہے عمران، بالکل ہارر فلموں میں دکھائی جانے والی حویلیوں کی طرح۔ اس کا قدیم طرز تعمیر کافی پرکشش ہے۔ زارا کی بات پہ عمران نے جیسے سکون کا سانس بھرا تھا۔ شکر ہے زارا، تمہیں یہ گھر تو پسند آیا، ورنہ تو میں تمہاری وجہ سے گھر بدلتے بدلتے تھک چکا تھا۔ عمران نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا تو زارا کے چہرے پر اداسی کی لہر پھیل گئی۔ عمران، میں یہ سب جان بوجھ کر نہیں کرتی رہی۔ کم آن، میں تو محض مذاق کر رہا تھا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے۔ اچھا سوری، میں نے تمہیں ہرٹ کیا۔ اس نے کانوں کو پکڑ لیا اور معذرت خانہ انداز اپنایا۔ زارا نے اسے نظریں اٹھا کر دیکھا تو عمران نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ زارا تم۔ فرط تعصب سے اس نے سر جھٹکا اور زارا کو بازوؤں سے تھام کر بیڈ کی جانب بڑھا اور اسے بیڈ کے کنارے بٹھا کر خود بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ زارا نے نظریں جھکا لی تھی۔ زارا، میری طرف دیکھو۔ عمران نے اس کے مومی ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور قدر نرمی سے اسے مخاطب کیا۔ تم آخر اتنی حساس کیوں ہو زارا؟ وہ قدر نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ میں احساس نہیں ہوں، نہ ہی میں احساس تھی، بس دل کی مضبوطی میں کچھ فرق آ گیا ہے۔ نظریں اٹھا کر عمران کو دیکھا۔ نہیں، تمہیں اس فرق کو مٹانا چاہیے زارا، اس طرح زندگی کیسے گزارو گی تم؟ عمران کی بڑی بڑی آنکھوں میں نرمی بھری محبت صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ شاید یہ اب ممکن نہیں۔ زارا کا لہجہ خردہ تھا۔ زارا، تم آخر کیوں نہیں سمجھتی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کہ انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ ذرا سی باتیں دل پہ لینا کوئی اچھی علامت نہیں۔ مانا کہ تم کافی ڈپریشن کا شکار رہی ہو، مگر زارا، میرا کوئی خیال نہیں تمہیں؟ اپنے پہلے 2 بچوں کی وفات نے تم سمیت مجھے بھی کافی شاکڈ کیا تھا، اور پھر تیسرے بچے کا بھی بچھڑ جانا یقیناً ہم دونوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا صدمہ تھا، مگر ہمیں بہرحال اس پر قابو پانا چاہیے۔ دیکھو مجھے، میں کیا اب تک ماتم مناتا رہا ہوں؟ نہیں نا، تم بھی اب بات بات پر اداس مت ہو جایا کرو۔ تمہیں ان سب کے وجود دکھائی دیتے رہے ہیں، ان گھروں میں جن سے ہم محض اسی وجہ سے نکلے تھے، اور اب اس گھر میں اسی وجہ سے آئے ہیں ہم کہ شاید تمہیں وہ سب کچھ پھر نظر نہ آئے اور تم سب بھول جاؤ۔ زارا، دل سے نکال دو وہ سب، خدا کو یہی منظور تھا، ہماری قسمت میں اولاد نہیں لکھی ہے۔ اب تم اس بات کا ماتم نہ کرو، سب بھول بھال جاؤ۔ جو ہوا سو ہوا، آگے اچھی زندگی گزارنے کے بارے میں سوچو۔ عمران بول رہا تھا اور وہ سن رہی تھی۔ آنسو اب اس کی آنکھوں میں نہیں تھے، بڑی بڑی نوکدار آنکھوں میں اس وقت محض اپنے شوہر کے لیے محبت اور اپنائیت کے جذبے بھرے تھے۔ عمران نے اس کے ہاتھ چھوڑے اور اٹھ کر کمرے کی اس بڑی دیوار شیشے کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، جس کے پردے باندھے گئے تھے اور جن سے باہر ڈوبتی ابر آلود شام ہر سو پھیلتی نظر آ رہی تھی۔ یہ گھر تمہارے لیے خریدا ہے زارا، صرف تمہارے لیے۔ حالانکہ تم جانتی ہو کہ میں ایسے پہاڑی علاقوں میں رہنا پسند نہیں کرتا، محض تمہارے لیے میں نے یہ گھر خریدا ہے کہ تم یہاں آ کر کچھ پرسکون ہو جاؤ۔ یہ پہاڑیاں، ہاتھ سے کھڑکی سے باہر دور نظر آتی سرسبز پہاڑیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عمران نے کہا، شاید تمہارا غم کچھ کم کر سکیں، شاید تم اب ان صدموں سے نکل آؤ، شاید تم سب کچھ بھول جاؤ، شاید تم خود کو پہلے والی باہمت زارا بنا لو۔ وہ کہہ رہا تھا، نظریں باہر دور پہاڑیوں کے سبزے پہ جمی تھی۔ لہجہ نرم تھا۔ زارا سر جھکائے بیٹھی بس سن رہی تھی۔ میں کوشش کروں گی، ہلکی سی آواز سنائی دی تھی۔ عمران مڑا تھا اور بڑھ کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ زارا،
جو تمہیں اب تک سنائی اور دکھائی دیتا رہا ہے وہ سب تمہارا وہم تھا، صرف اور صرف وہم، سمجھی تم؟ وہم کے پیچھے تم نے اپنی اور میری زندگی میں دکھوں کی چادر سے زندگی کو بے چین اور مضطرب کر دیا ہے۔ زارا اب بے تاثر چہرہ لیے اسے بس دیکھے جا رہی تھی۔ عمران نے اس کا دایاں گال چھوا اور ہلکا سا کچھ اس انداز میں مسکرایا کہ جیسے زارا کو ہمت دلا رہا ہو۔ زارا محض سر ہلا کر رہ گئی تھی اور وہ اٹھ کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ زارا نہ جانے کتنی ہی دیر اسی طرح بے تاثر چہرہ لیے بیٹھی رہی تھی، اپنی ہی سوچوں میں گم۔ ماما، کرب میں ڈوبی سرگوشی کی آواز سنائی دی تھی اور اس خاموشی میں باز گشت کرتی پھرتی رہی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی راہداری میں سے گزر کر سیڑھیاں اتر رہی تھی، تیز ہانپتی کانپتی پریشان، خوف زدہ۔ بیٹا کہاں ہو تم؟ اس کی آواز میں فکر مندی تھی، آنکھوں میں وحشت۔ ماما ادھر، بچائیں مجھے، یہ کسی اور کی آواز تھی۔ بیٹا بیٹا کہاں ہو؟ آواز اب بھرا گئی تھی، یہاں وہاں ہر طرف وسیع لاؤنج میں وہ چکر کاٹ رہی تھی، دیکھ رہی تھی، آوازیں اب چاروں طرف سے آ رہی تھی۔ ماما ماما، بچائیں ماما، ایک اور آواز، بلبلاتی آواز۔ بیٹا بیٹا، میں یہاں ہوں۔ وہ اب باقاعدہ پھپک کر رو دی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ یکدم تیز ہوا سے کھل گیا تھا۔ تیز ہوائیں چیختی چلاتی چنگاڑتی اندر داخل ہو کر چاروں طرف بھاگتی پھر رہی تھی۔ دیواروں کی دیوار گیر شیشے کی کھڑکیوں کے باریک سفید پردے ہواؤں کے زور سے پھڑ پھڑا رہے تھے، شور مچا رہے تھے۔ وہ بے بسی سے چیخی تھی اور ہال کے سفید ماربل کے فرش پہ گھٹنوں کے بل گر گئی تھی۔ آنکھیں میچے وہ سر اوپر اٹھائے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ ہوا سے اس کے سیاہ اور سنہری گھنے گھنگریالے بال پھڑ پھڑا رہے تھے، کبھی اس کے دودیا چہرے پر آ جاتے تو کبھی پیچھے کی جانب اچک جاتے۔ میرے بچوں کہاں ہو تم؟ وہ پورے زور سے چیخی تھی۔ ہوائیں سفاکی سے اس کی حالت پر ہنستی اور کہکے لگاتی اس کا طواف کر رہی تھی، اسے چڑھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ بے کسی سے گھٹنوں کے بل بیٹھی بس آنکھیں موندے رو رہی تھی۔ ماما، تینوں آوازیں ایک ساتھ چیخی تھی اور ساتھ ہی اس کی آنکھیں یکدم کھلی تھی، جن میں خوف اور بے بسی سے بھرپور جلملاتے آنسو تیر رہے تھے۔ ہاں میں یہاں ہوں، وہ گلے میں اٹکتی آواز کے ساتھ چیخنے کی کوشش میں بری طرح ہار گئی تھی۔ اور تبھی دائیں طرف والی کھڑکی کے پیچھے سے 3 سائے ایک ساتھ آگے پیچھے دوڑتے نظر آئے۔ قد تینوں کے چھوٹے تھے اور ایک دوسرے سے ذرا مختلف تھے۔ وہ چیخ کے بولنا چاہتی تھی مگر آواز ساتھ نہیں دے رہی تھی، گلا بیٹھ چکا تھا۔ وہ تینوں اب تیزی سے گزر چکے تھے اور تبھی یکدم بائیں جانب کی کھڑکیوں کے پیچھے وہی تینوں سائے دوڑتے نظر آئے تھے۔ اس کی آنکھیں خوف و حیرت سے لبریز تھیں، ہونٹ کپ کپا رہے تھے، ہوائیں مسلسل کھیل رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے تینوں کے کہکے سنائی دیے تھے اور ساتھ ہی وہ تینوں غائب ہو گئے تھے اور وہ حواس کھوتے ہوئے وہیں فرش پر لیٹی چلی گئی تھی۔ اچانک قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آواز پہ اس نے نظریں اٹھا کر کھڑکی کی جانب دیکھا تھا جس پر اب بارش کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ جلد رنگ پیدا کرتے بارش کے قطرے کھڑکی کو دھندلا رہے تھے۔ خوشگوار حیرت کے ساتھ وہ اٹھی اور دھیمے قدموں کے ساتھ کھڑکی کی جانب بڑھی۔ ایک سرد حسرتوں سے بھری آہ تھی جو اس کے ایمرین ہونٹوں سے نکل کر ہوا میں تحلیل ہوئی تھی۔ بارش کی بوندیں ہوا کے ساتھ ترچھی گرتی کھڑکی سے ٹکرا کر پھسل رہی تھی۔ باہر سرسبز لان اور ساتھ میں سانپ کی مانند بل کھاتی پتھریلی روش غیر واضح دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی بڑی گہری سیاہ آنکھوں میں غور و ہوش کی چمک تھی۔ وہ کسی نکتے پہ غور کر رہی تھی، کچھ سوچ رہی تھی۔ تبھی نہ جانے کیسے اس نے ماضی کی کھڑکی کھولی اور اس سے باہر جھانکنے لگی۔ اسی دوران میں وہ جھانکتے جھانکتے کھڑکی سے پورے ماضی میں اتر آئی تھی اور اسے پتہ تک نہ چلا تھا۔ زارا،
مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم نے میرا خواب سچ کر دکھایا۔ میں بتا نہیں سکتا کہ میں اس وقت کتنی خوشی محسوس کر رہا ہوں۔ عمران کا جوش و خوشی سے سرخ پڑتا چہرہ اس کے دل کو مزید خوشی سے بھر رہا تھا۔ وہ بار بار اپنے خدا کا دل میں شکر ادا کر رہی تھی۔ عمران اس کے پاس کھڑا تھا اور بار بار سب کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا۔ زارا کی آنکھوں میں خوشی سے لبریز نمی ہلکورے لے رہی تھی اور وہ بامشکل اس نمی کو باہر نکلنے سے روک رہی تھی۔ فرط محبت سے اس نے اپنی ہنسی دبائی اور اپنے پہلو میں لیٹے اپنے نومولود بچے کی جانب پیار بھری نگاہ دوڑائی، جو اب گہری نیند سو رہا تھا۔ ڈاکٹر مسکراتے ہوئے زارا اور عمران کو مبارکباد دے رہے تھے اور وہ لیٹے ہوئے کافی ممنون ہو رہے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا، جب ان کی پہلی اولاد، پہلا وارث اس کانٹوں بھری دنیا میں آیا تھا۔ مگر اس دنیا کے کانٹے اس کو اس قدر چبھ گئے تھے کہ وہ 7 سال سے زیادہ زندہ نہ رہ سکا۔ عمران اور زارا کے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا یقیناً بہت مشکل تھا، مگر بہرحال انہیں برداشت کرنا تھا۔ عمران اگرچہ خود ٹوٹا ہوا تھا، مگر وہ خود کو فراموش کر کے ساری توجہ زارا کو دے رہا تھا، جو اس قدر ٹوٹی ہوئی تھی کہ اب شاید اس کا جڑنا ممکن نہیں تھا۔ دوسری اولاد بھی تو ان کی پیدا ہوئی تھی، وہ بھی پہلی اولاد کے 1 سال بعد ہی ماں باپ کو چھوڑ گئی۔ اسی طرح تیسری بھی دوسری کے 1 سال بعد ہی طبیعی موت مر گئی۔ عمران اور زارا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ان کی تینوں اولادیں 7 سال کی عمر میں ہی یکے بعد دیگرے کیوں مر گئیں۔ وہ دونوں جیسے زندگی سے مایوس ہو گئے تھے۔ سب کچھ ختم ہوتا نظر آ رہا تھا، زندگی جیسے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی تھی۔ زارا نہ جانے کتنے ہی دن صدمے سے نڈال بستر سے لگی رہی تھی۔ عمران نے بامشکل خود کو سمیٹا اور زارا کے ٹوٹے وجود کے ٹکڑے سمیٹنے کے جتن کرنے لگا۔ صدمے سے بہرحال زارا نکل آئی، مگر کچھ عرصہ بعد ہی اس کو تینوں بچے گھر میں دکھائی دینے لگے، کبھی لون میں، کبھی کمروں میں، کبھی چھت پر۔ زارا جیسے کسی ٹرانس میں ان کے پیچھے بھاگ پڑتی، چیختی پکارتی، مگر ان کے وجود اصل میں ہوتے تو ہی پلٹ کر جواب دیتے۔ ان کا وجود تو تھا ہی نہیں، وہ تو محض زارا کی نظروں کا فریب تھا۔ محبت کی شدت تھی جو اب اپنا وجود سامنے لا رہی تھی۔ عمران اس سب صورتحال سے کافی حیران و پریشان تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ کتنی مرتبہ اسے سمجھایا، اسے ڈاکٹروں کو دکھایا، سائیکیٹرسٹ کے کتنے ہی چکر لگائے، مگر ہر طرف سے نا امیدانہ جواب ملتے رہے۔ زارا ذہنی مریضہ ہے۔ عمران یہ نہیں مانتا تھا اور زارا یہ یقین دلاتے دلاتے تھک چکی تھی کہ وہ واقعی اپنے تینوں بچوں کو گھر میں بھاگتے دوڑتے دیکھتی رہتی ہے۔ آخر عمران نے ایک سائیکیٹرسٹ کے مشورے پر وہ گھر بیچ کر دوسرا گھر خرید لیا اور وہاں شفٹ ہو گیا کہ شاید وہاں وہ سب کچھ نظر نہ آئے۔ مگر دوسرے گھر میں بھی وہی صورتحال رہی تھی، وہی زارا کا چیخنا چلانا، دوڑنا بھاگنا، خوفزدہ ہو جانا، یہ کہنا کہ اسے اپنے تینوں بچے نظر آتے ہیں۔ وہ اسے پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، روتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، مگر یہ تو حقیقت تھی ہی نہیں۔ عمران نے نہ جانے اسے کتنی ہی بار سمجھایا تھا کہ یہ سب تو محض اس کا وہم تھا، حقیقت اس طرح سے نہیں ہے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ زارا خاموشی سے اسے سنتی جاتی رہتی، کوئی جواب نہ دیتی، مگر بعد میں ہنگامہ پھر بھی ضرور مچاتی۔ عمران نے وہ والا گھر بھی تبدیل کروا دیا اور وہ اس آبادی سے دور پہاڑیوں میں میل نما حویلی میں زارا کے ساتھ شفٹ ہو گیا تھا کہ شاید یہاں آبادی سے دور اس پرسکون خطے میں زارا سب کچھ بھول جائے اور اپنے بچوں کے وہم سے نکل آئے۔ آج ان کا پہلا دن تھا حویلی میں۔ حویلی عمران کے ایک قریبی رشتہ دار کی ملکیت تھی، جو اس نے عمران کو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کافی بھاری رقم میں بیچی تھی۔ عمران خود بیجنگ کا ایک نامور بزنس مین تھا، پیسوں کی کمی نہیں تھی، مگر پھر بھی زارا کی خاطر اسے یہ سب کرنا پڑتا تھا۔
رات کے پہلے پہر کے تقریباً اختتام پر موسلا دار پھوار کی مانند بارش رکی تھی۔ ہر طرف جل تھل کا سما تھا، ماحول کافی سرد تھا، ہواؤں میں بھی پہلے کی نسبت کافی شدت آ گئی تھی۔ آسمان پر سیاہ بادلوں کی چادر تنی ہوئی تھی۔ آبادی سے دور اس سرسبز پہاڑی علاقے کی ایک پہاڑی پروا محل نما حویلی پورے کرو فر کے ساتھ تن کر کھڑی تھی۔ صدی پہلے بنائی گئی یہ حویلی اپنے تمام تر مضبوط مگر کسی قدر کائی اور سیم و تھور کا شکار خال و خط کے ساتھ اپنے اندر عجیب کشش اور سحر رکھتی تھی۔ حویلی کی اونچی اونچی دیواریں، میناریں، دور تک پھیلی فصلیں اس اندھیرے میں کسی ہیبت ناک بلا کی مانند نظر آ رہی تھی۔ حویلی کی بڑی بڑی دیوار گیر شیشے کی کھڑکیوں سے زرد و سفید روشنیاں پھوٹ رہی تھی، جو اس بات کا گمان دیتی تھی کہ گویا وہ اس بلا کی آنکھیں ہوں۔ انہی شیشے کی کھڑکیوں میں سے بالائی منزل کی ایک کھڑکی سے اندر جھانکنے پہ پتہ چلتا ہے کہ اندر آتش دان روشن ہے، جس میں موٹی موٹی لکڑیاں جل رہی ہیں۔ آتش دان کے سامنے کرسی پہ آرام سے زارا بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ وہ بظاہر جسمانی طور پر تو کمرے میں بیٹھی تھی، مگر ذہنی طور پر وہ کہیں اور تھی۔ بھڑکتی شعلوں والی آگ پر اس کی نظریں جمی ہوئی تھی۔ آگ کے شعلے اور اڑتی چنگاریاں اس کی مرکز نگاہ تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں آگ کا الاؤ واضح دکھائی دیتا تھا۔ اس الاؤ میں نمی بھی تیر رہی تھی، غم اور دکھ سے بھری نمی، کسی کی یاد میں مچلتی نمی۔ اس کا دماغ اس وقت بہت سارے خیالات ایک ساتھ سوچ رہا تھا۔ بہت سارے خیالات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے ذہن میں سرایت کیے جا رہے تھے۔ اپنی ہی سوچوں میں غلطہ زارا کو عمران کے کمرے میں آمد کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ زارا کے سامنے آ کر اسے اس طرح خیالات میں ڈوبا دیکھا تو تنبیہی انداز میں مسکراتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ لہرا کر پکارا۔ ہاں، وہ اپنے خیالات منتشر سے چونکی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ ہلکا سا ہنسا۔ کچھ نہیں۔ وہ سنبھل کر سیدھی ہوئی، نظریں اب عمران کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو زارا؟ چہرہ یکدم ماند پڑا تھا اور اب اس پر پریشانی اور فکر مندی تھی۔ نہیں، میں رو تو نہیں رہی۔ اس نے فوراً آنکھیں رگڑی۔ تم رو رہی ہو، جھوٹ مت بولو۔ کیا پھر سے ان کو یاد کر کے رو رہی ہو؟ عمران کا لہجہ اگرچہ دھیما تھا، مگر اب کی بار اس سے کوفت ٹپک رہی تھی۔ نہیں۔ اچھا تم کریدنا بند کرو، میں نہیں رو رہی تھی۔ تم نے تو بات ہی پکڑ لی۔ زارا نے خود کو عمران کے سوالوں سے بچانے کے لیے مصنوعی جھنجھلاہٹ کا مظاہرہ کیا تھا۔ عمران کو برا تو لگا تھا، مگر ضبط کر گیا۔ چہرے پر بدقت مسکراہٹ سجائی اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زارا کے مومی ہاتھ تھام لیے اور کافی اپنائیت سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آ جاؤ، کھانا نہیں کھانا کیا؟ مجھے بھوک… اب یہ مت کہنا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ بانا بنانے کے لیے یہ جملہ کچھ زیادہ ہی روایتی ہے۔ تم نہیں کھاؤ گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب دیکھ لو، مجھے بھوکا رکھنا چاہو گی؟ اس کا لہجہ اب کافی شائستہ تھا۔ زارا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، آنسو وہ پی گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فوراً شروع ہو جاتا، زارا کہتے ہوئے ہنس پڑی اور ساتھ میں عمران بھی ہنس دیا تھا۔ زارا کا اس طرح ہنسنا اسے عجیب مسرت بخش گیا۔ دل ہی دل میں اس نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اچھا چلو، جلدی سے اٹھ کر باہر ڈرائنگ روم میں آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کہتے ہوئے وہ مسکرا کر اٹھا اور پلٹ کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ پیچھے زارا نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور اٹھ کر باتھ روم کی جانب بڑھی۔ اگلی صبح کافی ابر آلود تھی۔ آسمان پر اب تک سیاہ بادل نظر آ رہے تھے۔ ہوائیں معمول سے ہٹ کر بہت سرد تھی۔ دھند کی چادر ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس بلند پہاڑی کے ارد گرد اب بھی خاموشی کسی سانپ کی مانند کنڈلی مارے بیٹھی تھی۔ حویلی کے وسیع و عریض سرسبز لان میں اس وقت کوئی چہل قدمی کرتا دکھائی دے رہا تھا۔
وہ زارا تھی جو جینز کے اوپر ٹینک ٹاپ اور ڈبل بریسٹڈ ٹرنچ میں ملبوس کافی انماک سے اطراف میں آگے پھولدار پودوں کے پاس سے گزرتی، ان کی خوشبو اپنے اندر اتارتی، اپنی ہی سوچوں میں مگن آہستہ روی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ حویلی میں پہلی رات عمران کی آغوش میں کافی خوبصورت اور پرسکون گزری تھی۔ زارا کو وہاں کر کچھ اچھا لگا تھا، مگر بہرحال اسے پھر بھی تھوڑا بہت وقت ضرور لگنا تھا اپنے سابقہ تلخ خیالات سے چھٹکارا پانے میں۔ وہ مگن سی آگے ہی آگے بڑھ رہی تھی کہ یکدم اسے سبز مخمل جیسی گھاس پر دو سیاہ جوتوں میں مقید پیر نظر آئے، اور وہ فوراً ہی اس نے چونک کر سر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ گڈ مارننگ زارا، دلکش مسکراہٹ چہرے پہ سجائے وہ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا۔ زارا اسے دیکھ کے مسکرائی۔ گڈ مارننگ، خلاف معمول اتنی صبح کیسے جاگ گئے؟ دراصل آج مجھے واپس شہر جانا تھا، اس لیے جلدی اٹھنے کا پروگرام تو کل رات ہی بنا لیا تھا۔ اب ناشتہ کرنے کے بعد تیار ہو کر میں نکل رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں خجالت تھی جسے وہ مسکراہٹ کے پردے میں چھپانا چاہتا تھا۔ زارا بانپ گئی تھی۔ بس ایک گہری سانس لے کر اس نے عمران کا چہرہ دیکھا۔ مگر تم نے تو چھٹیاں لی تھی، میرے ساتھ وقت گزارنا تھا نا، تو اتنی جلدی؟ زارا کہنا چاہتی تھی کہ عمران نے درمیان میں اس کی بات کاٹی۔ زارا، دراصل کام کافی بڑھ گیا ہے، مجبوری کے تحت ہی مجھے چھٹیاں مکمل کرنے سے قبل ہی واپس جانا پڑ رہا ہے، ورنہ میں کچھ دن مزید یہیں تمہارے ساتھ ہی ٹھہر جاتا۔ وہ تعویل دیتے ہوئے بولا۔ زارا نے چند لمحوں بعد مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ واپس کب لوٹو گے؟ وہ عمران کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی، جس پر اب خوشی کے آثار نمایاں تھے۔ شاید، ٹھوڑی کے نیچے انگلی دے کر اس نے پرغور انداز میں آنکھیں میچی اور چند لمحے سوچنے کے بعد بولا، شاید 2 ہفتے بعد واپس لوٹوں۔ زارا نے سر ہلا دیا۔ موسم سرد ہے، چلو اندر چلتے ہیں، ناشتہ تیار ہے، میں تمہیں بلانے آیا تھا۔ عمران نے زارا کو اپنے بازو کے حصار میں لیا اور دونوں مسکراتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تمہارے بغیر میرا دل نہیں لگے گا، چلتے چلتے زارا نے عجیب اداسی سے کہا تھا۔ اچھا، صرف 2 ہفتوں کی ہی تو بات ہے، پھر میں واپس آ جاؤں گا۔ یہاں تم نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اس وہم سے نکالنا ہے زارا۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ عمران نے سادہ لہجے میں کہا تھا، اور زارا کو اس بار برا نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ اب خود بھی اس بات کا اعتراف کرنے لگی تھی کہ وہ واقعی اپنے بچوں کے وہم میں مبتلا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اس وہم سے نکالنے کا عزم مضبوط کر لیا تھا۔ وہ دونوں اب ایک ساتھ چلتے ہوئے حویلی کے اندر آ گئے تھے۔ عمران جا چکا تھا۔ زارا اب ملازمین کے ساتھ حویلی میں اکیلی تھی۔ عمران کے جانے کے بعد وہ لائبریری گئی تھی، قدیم طرز کی فراغ لائبریری، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے لائبریری کا دروازہ کھول کر زارا نے اندر قدم رکھا تو ایک لمحے کے لیے تو حیران رہ گئی۔ اونچے اونچے ریک، کتابوں سے بھرے ریک، جن تک پہنچنے کے لیے سیڑھیاں بھی ساتھ ہی لگی ہوئی تھی۔ سامنے دیوار گیر شیشے کی کھڑکی کے پردے باندھے گئے تھے، جس کے پاس ہی چوکھٹے کی صورت صوفے رکھے گئے تھے۔ لائبریری کا ماحول عجیب ٹھنڈک سے بھرپور تھا۔ زارا خوشگوار حیرت اور خوشی کے احساس میں گھری اونچے اونچے ریک کو سر اٹھائے دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ اس قدر بڑی لائبریری اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھی تھی۔ آگے بڑھ کر اب وہ ان صوفوں کے قریب کھڑی تھی۔ صوفوں کے درمیان ایک میز پڑی تھی، جس پر بہت سے رسائل اور اخبارات بکھرے پڑے تھے۔ ان پہ نظر پڑتے ہی زارا بمیں سکیڑے کسی تجسس کے تحت ایک صوفے میں دھس گئی اور رسائل اور اخبارات اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی، یوں جیسے وہ کسی عام خبر کی تلاش میں ہو۔ تبھی تقریباً 10-15 سال پہلے کے ایک اخبار میں ایک ایسی خبر پر اس کی نظر پڑی جسے پڑھ کر وہ بے اختیار چونک پڑی۔ بمیں مزید سکڑ گئی اور چہرے پر غور و فکر کے تاثرات ابھرے۔ یہ تو خود کلامی کے اس انداز میں اس کے ہونٹوں سے نکلا تھا۔ اخبار کے صفحے کی شروعات میں وہ خبر کافی اہتمام کے ساتھ شائع کی گئی تھی، جس کی شہ سرخی یہ تھی:
3 معصوم بچوں کا حویلی میں قتل، آخر قاتل کون؟ کہانی ابھی جاری ہے، باقی کی کہانی اگلے پارٹ میں۔